سوال میرا جو ہے آپ سے ولید صاحب ذرا تھوڑا سا مختلف ہے، لیول پلینگ فیلڈ سے بھی ملتا ہے، اس سے بھی اس کا کوئی تعلق ہے، لیکن آپ کی پارٹی کے جو اندرونی حالات ہیں اس سے بھی ہے۔ دیکھیں، میں نے اپنے اس پروگرام میں کچھ دن پہلے میں نے ایک کلپ چلایا تھا علی نواز اوان صاحب کا، اور اس میں علی نواز اوان صاحب نے کیا کہا تھا ذرا سنیں۔ اگر مجھے ابڈکٹ کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی میسج آتا ہے میری طرف سے، کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے میری، یا میرا ٹی وی پروگرام کرایا جاتا ہے، کوئی ویڈیو میسج آتا ہے، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ وہ ایک جبر کے نیچے ہے، ایک فستائیت کے نیچے ہے۔ میں کل بھی تحریک انصاف میں تھا، میں آج بھی تحریک انصاف میں ہوں، میں کل بھی تحریک انصاف میں ہوں۔ تو آج کے اخبارات میں علی نواز اوان صاحب کی ایک تصویر شائع ہوئی ہے، جس میں ان کے ایک طرف جہانگیر ترین صاحب ہیں اور دوسری طرف علیم خان صاحب ہیں، اور ان کے گلے میں استحکام پاکستان پارٹی کا جو جھنڈا ہے وہ ڈالا جا رہا ہے، اور ہمارے دوست اون چودھری صاحب بھی ایک دوسری تصویر میں نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ابھی تک علی نواز اوان صاحب کی نہ تو کوئی پریس کانفرنس ہوئی ہے، نہ ہی ان کا کوئی سٹیٹمنٹ آیا، بس صرف یہ تصویر ہے جس میں وہ چہرے پہ مسکراہٹ سجائے جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کوئی آپ کا رابطہ تھا علی نواز اوان سے، کوئی آپ کو پتہ چلا کہ یہ جو انہوں نے اپنے اس واقعے سے گمشدگی سے پہلے جو انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ اگر میں کوئی پریس کانفرنس کروں یا میرا کوئی ویڈیو میسج آئے تو وہ سمجھے گا کہ میرے سے وہ جبرن لیا گیا، اب ان کی ایک تصویر سامنے آ گئی ہے، تو آپ نے اس سے کیا تاثر لیا؟ میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا جی، ایک تو پہلی بات یہ ہے۔ میں ان کو بس یہ، جب ہم گورنمنٹ میں تھے تو ہماری اسپوکس پرسنز میٹنگز ہوتی تھیں، وہاں پہ ان سے ملاقات ہوتی تھی، اور میری رسمی سی ان سے ملاقات رہی ہے ہمیشہ۔ میرے کو بہت بڑی یا دوست نہیں ہے، سو ان کی طبیعت اور ان کے مزاج اور ان کی شخصیت کو میں بہت کم جانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بٹ گڈ لک ٹو ہم، اور اگر اس وقت تو نظر آ رہا ہے ہی از اے فری مین، تو آپ ان کو دعوت دیں، اور میرے خیال میں بیسٹ تو ہوگا کہ انہی سے خود پوچھیں کہ ان کا جو فون نمبر ہے جو میرے پاس ہے اس میں بڑی کالیں کی، اچھا جواب ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے تو عرض کیا نا کہ میرے پاس تو ان کا فون نمبر بھی نہیں ہے، میں تو میری ان سے اتنی واقفیت نہیں ہے، میں کم جانتا ہوں ان کو، لیکن ہماری اتنی بڑی پارٹی اور اتنے زیادہ اس میں ہیں لوگ۔ however having said this، میں یہ ضرور آبزرو کرنا چاہوں گا کہ یہ جس نشست سے کامیاب ہو کر ممبر آف نیشنل اسمبلی بنے 2018 میں، اسلام آباد ہی کی نشست ہے، آپ بھی جانتے ہیں، آپ یہاں کے رہنے والے ہیں، آدھا میں بھی یہاں کا اب رہنے والا بن گیا ہوں پچھلے 5 سال میں، تو اسی نشست پہ یہ اپنے استحکام پاکستان پارٹی کے ٹکٹ کو کہ اپنے جوائن کیا انہوں نے، تو کھڑے ہوں گے ظاہر۔ آپ کو یہ شاید یاد نہیں رہا کہ وہ عمران خان صاحب نے وہ سیٹ خالی کی تھی، وہاں سے یہ بائی الیکشن لڑ کے آئے تھے۔ تو میں یہی عرض کر رہا ہوں جی کہ وہ اس پہ لڑیں، ان کی موجودہ پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑیں، اور ان کے سامنے پی ٹی آئی کا کوئی نہ کوئی کینڈیڈیٹ ہوگا، لیٹ دیم کنٹیسٹ۔ ابھی آپ نے دیکھا کینڈیڈیٹ ہوگا ان کے مقابلے؟ بالکل ہوگا جی، کیوں نہیں ہوگا؟ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے، سیاسی جماعت کا کام ہے کینڈیڈیٹس فیلڈ کرنا، اور میں یہ عرض کر دوں کہ جب تک کوئی شخص، قانون کی پوزیشن تو یہی ہے اور آئین کی بھی، کہ کوئی شخص ڈسکوالیفائی اگر نہ ہوا ہو اور اس کے کچھ باقاعدہ قواعد ہوتے ہیں کہ اس بنیاد پہ وہ ہوتا ہے، تو وہ جیل میں ہو، مقدمہ لڑ رہا ہو، وہ کنٹیسٹ کر سکتا ہے۔ اب ہمارے بہت سے لیڈرز جو ہیں انہوں نے عدالت میں درخواست دے دی ہے کہ ہم جیل سے الیکشن لڑیں گے، جب تک وہ کنوکٹ نہیں ہوتے یا کسی ایسی کنوکشن کا بنتا ہے نہیں لقمہ جو کہ آئین کی 62 اور 63 میں ڈسکوالیفیکیشن کے اس پہ آتی ہے، وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کل پرسوں امریکہ کی ایک ریاست کی عدالت نے یہاں تک کہہ دیا ہے، حالانکہ یہاں ایسی بات نہیں ہوئی، لیکن یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی قوم کو بغاوت پر اکسایا، لیکن وہ الیکشن پھر بھی لڑ سکتے ہیں، ان کا نام بیلٹ سے نہیں ہٹ سکتا۔ تو مثالیں تو اکثر دی جاتی تھیں کہ دیکھیں جی وہ کیپٹل ہل پہ اٹیک ہوا، بڑی آپ نے امریکہ سے مثال نکالی ہے، اور میں سمجھ گیا ہمارے مخالفین اس کی مثال دیتے تھے، اب کیونکہ اس کا پانسا پلٹ گیا جس طرح آپ نے پروگرام شروع کیا، تو جہاں وہ مثال چلتی تھی اب یہ بھی چلے گی۔ اچھا، تو محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، کیونکہ آپ وکیل بھی ہیں، تو یہ بتائیں نا کہ آپ جب ایم این اے تھے تو علی نواز اوان صاحب بھی ایم این اے تھے، تو اب وہ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں، لیکن شمولیت سے کچھ دن پہلے جب وہ لاپتہ تھے تو وہ کہتے تھے، انہوں نے ایک ویڈیو میسج میں یہ کہا تھا کہ جی اگر میرے طرف سے کوئی اس طرح کا پیغام آئے یا کوئی پریس کانفرنس کروں میں، یا میں کچھ کسی ٹی وی پروگرام میں آؤں، بس سمجھ لیجئے گا کہ میرے ساتھ یہ جبر ہوا ہے۔ تو اب یہ جو ان کی شمولیت ہوئی ہے استحکام پاکستان پارٹی میں، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ اگر میرا پیغام آئے یا میرا کوئی ویڈیو میسج آئے یا میرا کوئی اس طرح کوئی انٹرویو خاص آئے، تو یہ تو تینوں چیزیں نہیں ہوئیں، تو وہ تو بڑے ہنستے کھلکھلاتے ہوئے اون چودھری صاحب، نہ اون چودھری صاحب جبر کرنے والے آدمی، بڑے
نفیس طبیعت آدمی ہیں, علیم خان صاحب بڑے نفیس طبیعت آدمی ہیں, جہانگیر ترین صاحب بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں, ان میں سے تو کوئی بھی بندہ جبر کرنے والا نہیں ہے. اور وہ جس مسکراہٹ سے اور جو ان کی چہرے پہ اچیومنٹ کا ایک وہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جس طرح ایک سینس آف اچیومنٹ ہے, میرا نہیں خیال کوئی جبر ہوا ہے. یہ تو بالکل نیتاً اور یہ بالکل اپنی مرضی سے لگتا ہے کہ یہ جو ہے نکاح ہوا ہے. اور اب اس کے بعد جو بھی ان کا ہو, ہم ان کے لیے بہترین ان کے مستقبل کی دعا کر سکتے ہیں, جس طرح ولید اقبال صاحب نے بھی کہا. یہ نکاح کا لفظ استعمال کرنا ضروری تھا شاید آپ اون چودھری صاحب کی وجہ سے. میر صاحب یہ انگریزی کا محاورے سے انسپائرڈ ہیں, اسے کہتے ہیں شاٹ گن ویڈنگ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس از ناٹ اے شاٹ گن ویڈنگ. اچھا سیاسی نکاح ہوا ہے, یہ سیاسی نکاح. دیکھیں وہ مطلب ہمارا تو سیاسی نکاح ہے یا جو بھی ہے, اب ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اب لگ رہا ہے کہ بانڈ رشتہ پکا ہو گیا, تو اب آگے جو ہے ہم ان کے لیے یہی دعا کرتے ہیں. میرا اپنا یہ میں بتاؤں, یہ تو انہوں نے ایک میرے خیال سے ایک سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ چلایا تھا اور اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ آپ یہ کریں, اور اس میں سارے لوگوں نے کہا جو اس وقت نہیں اریسٹ ہوئے تو انہوں نے کہا جی ہم یہ کریں گے. اور میں یہ آج بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ 9 مئی کے کرداروں سے ہٹ کے اگر تحریک انصاف دے گی نا کینڈیڈیٹس کے نام, تو ان کو مسئلہ کوئی نہیں ہوگا. یہ 9 مئی کے کرداروں سے ہٹ کے ان کے پارلیمانی بورڈ کو چاہیے کہ 9 مئی کے کرداروں سے ہٹ کے نئے لوگوں کو ڈھونڈ لے. اگر یہ کہتے ہیں خان صاحب کا ووٹ بینک ہر حلقے میں موجود ہے, تو یہ 9 مئی کے کرداروں سے ہٹ کے دے دیں. یہ تو کہتے ہیں جو بھی جیتے کینڈیڈیٹ آئے گا اس کو ووٹ پڑ جائیں گے, کسی بھی بندے کو دے دیں. اور راجہ صاحب, پرویز لائی صاحب نے تو 9 مئی کو کہیں پہ مظاہرہ نہیں کیا, کہیں پہ کسی جلوس میں بھی نظر نہیں آئے, تو وہ تو ضمانت ہوتی ہے پھر اندر ہو جاتے ہیں, پھر ضمانت ہوتی ہے پھر اندر ہو جاتے ہیں. یہ ذرا تھوڑا سمجھائیں گے کہ جو 9 پرویز لائی جی پرویز الہی صاحب کا واقعہ آپ درست کہہ رہے ہیں, ان کے مسائل تو اور ہیں, ان کے تو کیسز وغیرہ ہیں سنا کوئی کرپشن وغیرہ کے, تو اس چکر میں ان کا تو وہ چل رہا ہے سارا. چلیں شاہ صاحب, مجھے جو ہے نا وہ اس لیے یہ میں سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے وہ ایک کچھ کافی سال پہلے کے قصے یاد آ جاتے ہیں. وہ آپ کو یاد ہوگا جب جام صادق علی صاحب جو ہیں وہ ان کو سندھ کا چیف منسٹر بنایا گیا تھا, تو اس وقت جو پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز ہوتے تھے تو وہ پہلے غائب ہوتے تھے اور پھر اچانک کسی پریس کانفرنس میں ان کو پیش کیا جاتا تھا اور وہ جام صادق علی کی حمایت کا اعلان کر دیتے تھے. تو پتہ نہیں کیوں مجھے جب بھی یہ آج کل کوئی پی ٹی آئی کا بندہ جو ہے وہ غائب ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ کسی جگہ پہ پریس کانفرنس کرتا ہے یا وہ استحکام پاکستان پارٹی میں چلا جاتا ہے, تو مجھے پتہ نہیں کیوں جام صادق علی صاحب یاد آ جاتے ہیں. کیا میں کسی مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہوں یا واقعی میری سیاسی یادداشت جو ہے وہ صحیح ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں آپ کی سر سیاسی یادداشت بھی ٹھیک ہے اور بہت ساری حقیقتیں بھی ہیں, لیکن اب یہ نکاح ہے یا متا ہے, جبر ہے یا صبر ہے, یہ تو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی کچھ عرصے میں. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ میں بھی بہت سارے ایشوز جو ہیں جب وہ سامنے آتے ہیں, جو خان صاحب کی طرز سیاست رہی, اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر وہ ساری چیزیں محترم ولید اقبال صاحب پر بھی آشکار ہوں گی تو میں بھی کسی دن یہ کوئی اور ان کا بیانیہ ہو, کیونکہ یہ بہت اچھی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. دیکھیں جو خان صاحب کے بہت سارے قریبی لوگ تھے یا جو اب باتیں سامنے آ رہی ہیں جس میں بڑی وضاحت سے آیا ہے کہ وہ بدتمیزی کی, انتہا پسندی کی, شدت کی اور اداروں کو پریشرائز کرنے کی پولیٹکس کرتے تھے, اور ان کے ذہن میں تھا کہ اگر ان پر اثر انداز ہوں گے تو یہ کوئی اور حل جس طرح 18 میں ہمیں لے آئے تھے اسی طرح کا آج بھی وہ یہ جو ایک اور تھے زلفی بخاری صاحب کی ایک چل رہی ہے جس میں انہوں نے کسی پہ الزام لگائے ہیں کہ وہ ان کو گائیڈ کرتے رہتے تھے یا جو کچھ بھی تھا. تو یہ وہ مائنڈ سیٹ جب سامنے کھل کے آتا ہے جس میں کئی چیزیں تھیں کہ خود کو تو بچاتے تھے, پیٹرل بموں سے حملہ کراتے تھے اگر کوئی گرفتار کرنے آتا تھا, اور ادھر سے جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا تھا, یا وہ پورا سلسلہ ہے کہ جب اپنی حکومت نہیں رہی تو نیشنل اسمبلی توڑ دی, 2 اچھی بلی چلتی اسمبلیوں کو توڑ دیا, ذاتی بس ذاتی شخصیت کا خود پسندی کی بات. اگر یہ اور بھی اس طرح کی چیزیں, اگر جو سینسیبل لوگ ہیں جس طرح ولید اقبال صاحب ہیں, ان کے پاس اور بھی بہت اچھے لوگ اب بھی ہیں پی ٹی آئی میں, ان کے سامنے جب یہ چیزیں آئیں گی تو میں بھی ان کی طرف سے بھی کوئی پریس کانفرنس یا کوئی اس طرح کا بیان آ جائے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ سلسلہ ہے, اور خان صاحب کی جو طرز سیاست ہے اس سے لوگ نالاں ہیں جو بھی ان کے ساتھ تھے, اور وہ اب کھل کے بھی سامنے آ رہی ہے.
تو یہ بھی ایک حصہ ہو سکتا ہے. باقی جام صاحب کی بات آپ نے کی, اس وقت ضرور اس طرح کا سلسلہ یہاں بھی رہتا تھا, لیکن اور بہت سارے بھی تھے, ان میں سے نہیں گئے. اس وقت بھی کچھ چند لوگ میں بھی بہت ہی کم لوگ انہوں نے اس طرح کی بات کی ہوگی, لیکن اکثریت جو تھی 95% لوگ جو ہیں وہ ثابت قدم رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے.